السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ صدر محترم و معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اپنے ان تمام بھائیوں کا جن لوگوں نے اس پروگرام کے اندر کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، خاص طور سے حضرت مولانا رئیس احمد صاحب فیضی حفظہ اللہ، امام مسجد خلفائے راشدین ظفر نگر مئو، اسی طریقے سے عبد الکریم صاحب، اسی طریقے سے نوشاد احمد بنیا والے، اسی طریقے سے عبدالسلام صاحب اور وسیم احمد صاحب، عبد الرحمن صاحب، اور بھی بہت سارے احباب جن کے میں نام نہیں لے سکتا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر کے آج کی اس محفل کو رچایا بسایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ان تمام لوگوں کی جن لوگوں نے اس پروگرام میں دامے درمے قدمے سکھنے کسی بھی طریقے سے تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو ان کے کچھ رشتے بنائے، ان کے اوپر کچھ ایک دوسرے کے حقوق بنائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر 10 حقوق بیان کیے ہیں، لوگوں کی 10 ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا نانا ہے، کوئی کسی کا پھوپھا ہے، اس طریقے سے بہت سارے رشتے ہیں، اور ان سارے رشتوں کو اللہ رب العالمین نے
بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے تم کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو قبیلے اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں کا کوئی بالا اور برتر نہیں ہے سوائے اس کے جو تقوی والا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ ہمیں اللہ رب العالمین سب سے پہلا حق جو بتلا رہا ہے وہ اپنی عبادت کا بتلا رہا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت بناؤ، یعنی عبادت صرف اور صرف میری کرو۔ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنا بھیانک جرم ہے اور اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور صراط مستقیم پر آ جائے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں انسان پہاڑ کے برابر گناہ اگر کر لے اور اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنایا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ شرک سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن اور موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بار سجدہ تو کافر، جو مانے کرشمہ کا واقب میں تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو موحد بتلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے پیغمبر اگر آپ بھی میرے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک بنائیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ میں تمہارے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دوں گا، اور آپ کل قیامت کے دن خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کو اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حق جو بیان کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم لوگ
اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت ٹھہراؤ. اور دوسرا حق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والدین کا حق اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد بتلایا ہے. ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ نہ عبادت کی جائے مگر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. یہاں سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اگر ان میں سے ایک یعنی باپ یا ماں اگر ان میں سے ایک او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا تو تم ان کو اف تک بھی مت کہو. اگر وہ کسی کام کے لیے تمہیں بلائیں تو تم ان کے پاس آؤ. اور اف کا معنی علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر والدین تم کو کسی کام کا حکم دے اور تم کو اگر وہ ناگوار گزرے اور تم نے صرف ہوں کہہ دیا تو یہ اف میں داخل ہے, یہ اف میں داخل ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکو نہیں, ان کو ڈانٹو نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور جب بھی تم ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو, بھلے انداز میں بات کرو. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لیے تم اپنے نرم و نازک بازو کو بچھا دو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہا کرو. اللہ رب العالمین سے دعا کرو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ پروردگار عالم تو ان دونوں پر رحم فرما اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ بڑی مصیبت اٹھا کر کے ہمیں پالتے ہیں, لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں. بہت سارے والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی ہے. میرے پیارے بھائیوں اس میں والدین کی بھی کچھ غلطیاں ہیں, اس میں والدین کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. والدین چھوٹے میں بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ بگڑتے بگڑتے بہت آگے نکل جاتا ہے, پھر اس کو سدھارنا ممکن نہیں ہوتا ہے. اور والدین بچوں میں سے بعض بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں, یہاں تک کہ بعض بچوں کو کچھ دینے میں بعض بچوں کی حق تلفی بھی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بچوں کو اپنے باپ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے, وہی ایک باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کے تئیں اسے یکسانیت ہونی چاہیے. وہ ہمیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یکسانیت کا برتاؤ کرے, تمام بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے.
تب جا کر کے بچے جو ہیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے اولے وقت پر ادا کرنا، نماز کا اس کے اولے وقت پر ادا کرنا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن مسجد سے اذان دے، فوراً مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد صحابی نے سوال کیا کہ ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا کہ ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ غور کیجئے اس حدیث کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دوسرا جو سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بتایا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بتایا ہے۔ تیسرے نمبر پر جہاد کو بیان کیا ہے، جہاد کو تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک بنانا، یہ اللہ رب العالمین یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے کہ اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا تو کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا۔ صحابی نے 4 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں تکلیف پر تکلیف دے کر کے بچے کو جنتی ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے کے بعد تکلیف برداشت کر کے اس کو جنتی ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد، جننے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر ضرور بھی ضرور سزا دے گا۔ اور آپ لوگوں نے
जुरैज का वाकया सुना होगा, जुरैज का वाकया सुना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जुरैज नामी एक आबिद रहता था जो बड़ा इबादत गुजार था। एक दिन वो नमाज के अंदर मशगूल था, नफली नमाज थी, याद रखिए नफली नमाज थी, कोई फर्ज नमाज नहीं थी, नफली नमाज के अंदर मशगूल था। उसकी मां आती है और आकर के कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर। जुरैज कहता है कि या अल्लाह, एक तरफ ये नमाज है और दूसरी तरफ मेरी मां की आवाज है, अब मैं क्या करूं। और उसके बाद अपनी मां की आवाज का कोई जवाब नहीं देता है, नमाज पढ़ने में मशगूल रहता है। उसकी मां वापस चली जाती है। फिर दूसरे दिन उसकी मां वापस आती है और आने के बाद देखती है कि जुरैज नमाज के अंदर मशगूल है। उसकी मां कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर। जुरैज नमाज के अंदर मशगूल होता है, अपनी मां की बात का कोई जवाब नहीं देता है। मां वापस चली जाती है। तीसरे दिन आती है, जुरैज नमाज के अंदर मशगूल होता है और कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर, लेकिन जुरैज उससे बात नहीं करता है। मां नाराज होकर के बद्दुआ देकर के चली जाती है कि जुरैज तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक उसकी ये बद्दुआ कबूल हो जाती है। और होता ये है कि एक औरत आती है और आकर के कहती है कि जुरैज तू मेरे साथ ज़िना कर। जुरैज उससे ज़िना नहीं करता है। उसके बाद वो औरत जंगल में जाती है और जाने के बाद किसी चरवाहे से ज़िना करवाती है और उसके नतीजे में उसको हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। वो औरत कहती है कि ये फला कबीले में जुरैज नामी जो आबिद है ये उसी का बच्चा है। चुनांचे लोग जुरैज के पास आते हैं और जुरैज से कहते हैं और जुरैज को मारने पीटने लगते हैं और उसके बाद उसके माबद खाने को मुनहदिम कर देते हैं, गिरा देते हैं। जुरैज पूछता है कि मामला क्या है। लोग बताते हैं कि तेतू ने फला औरत के साथ बदकारी की है और उसके नतीजे में बच्चा पैदा हुआ है। जुरैज सारा मामला समझ जाता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिगफार करता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। उस बच्चे को जुरैज के पास ले आया जाता है। जुरैज उस बच्चे के कमर में कचोका लगाता है और उसके बाद कहता है कि मन अबू का, तेरा बाप कौन है। वो बच्चा उसकी गोद में फौरन बोल पड़ता है, अबू का फला राई, जंगल में मेरा बाप फला चरवाहा है, जंगल में फला चरवाहा मेरा बाप है। गवाही मिल जाती है। कौम के लोग बड़े नादिम और शर्मिंदा होते हैं कि हमने बिला वजह आबिद ये जो है जुरैज को मारा पीटा और उसके माबद खाने को मुनहदिम करवा दिया। जुरैज से लोग माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम हुक्म दो तो हम सोने चांदी से तुम्हारा माबद खाना तामीर करवा दें। जुरैज कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए मिट्टी ही का मामूली सा माबद खाना बना दो। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की बद्दुआ कबूल होती है और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सजा देता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम वालिदैन की नाफरमानी से बचें और वालिदैन की बद्दुआ से बचें। और वालिदैन की दुआ भी कबूल होती है। वो बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि बनी इसराइल के 3 लोग सफर पर थे और रास्ते में तूफान आ जाता है, बारिश होने लगती है और ये लोग बारिश से बचने के लिए एक गार के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा होता है कि एक चट्टान, भारी सी चट्टान उस गार के मुंह पर आकर के गिर जाती है और गार का मुंह बंद हो जाता है और ये तीनों लोग उस गार के अंदर फंस जाते हैं और उससे निकलने का
कोई रास्ता नहीं होता है। वो लोग उस चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चट्टान है कि टस से मस नहीं होती है। वो सर जोड़ करके बैठ जाते हैं और आपस में मशवरा करने लगते हैं कि क्या किया जाए। मशवरा ये होता है कि चलो हम अपने अपने नेक अमाल का वसीला, अपने अपने नेक अमाल को वसीला बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले और उसके नतीजे में इस चट्टान को हटा दे और हम लोग इस गार से बाहर निकल जाएं। चुनांचे उन लोगों ने अपने अपने नेक अमाल को वसीला बनाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। उसमें से एक शख्स ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू खूब जानता है, मेरे वालिदैन हैं, मेरे माँ बाप हैं और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है और मेरे पास बकरियां हैं या गाय हैं, मैं उनको ले करके जंगल में चला जाता हूं और चराने के लिए, और शाम को जब वापस लेकर के आता हूं तो उसका दूध निकालता हूं और दूध निकाल करके अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को पहले नहीं पिलाता हूं, पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूं। जब मेरे वालिदैन दूध पी करके सिकम सैर हो जाते हैं तो फिर मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता हूं। एक दिन ऐसा करना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं ये जो है बकरियों को लेकर के जंगल में बहुत दूर निकल गया और वापस होते होते बहुत देर हो गई, रात गुजर चुकी थी, बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी। मैं आया, देखा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। उसके बाद मैंने बकरियों का दूध निकाला और निकाल करके ले करके उनके सिरहाने खड़ा रहा और बच्चे मेरे पैरों में भूख की वजह से बिलक रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि अपने वालिदैन को दूध पिलाने से पहले मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। लिहाजा जब मेरे वालिदैन ने आंखें खोली, मैंने उनको दूध पिला लिया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये काम मैंने तेरी रजा की खातिर किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस चट्टान को सरका दे, इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस बंदे की दुआ को कबूल किया और उस चट्टान को हटा दिया और ये लोग सही सलामत गार से बाहर निकल गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर दूसरा हक बयान किया कि वह बिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, वह बेजिल कुर्बा। और तीसरा हक ये बयान किया कि वह बेजिल कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ भी हुस्ने सलूक करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन आज रिश्तेदारों की कितने लोगों से बनती है? आज रिश्तेदारों से कितने लोगों की बनती है? करीबी रिश्तेदार हैं, किसी की ससुराल बिगड़ी है, किसी की साले से बिगड़ी है, किसी की चचा से बिगड़ी है, किसी की भाई से बिगड़ी है, किसी की बहन से बिगड़ी है, किसी की साली से बिगड़ी है, किसी की ससुर से बिगड़ी है। हर कोई किसी न किसी से बिगाड़ रखे हुए है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रिश्तों की अहमियत बतलाई है। वह बेजिल कुर्बा, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूं और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाकई में ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, अगर वाकई में ऐसा है कि तुम उसके साथ, उन लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग भर रहे हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम ज़कात निकालते हैं अपने मालों की, हम अपने करीबी रिश्तेदारों में नहीं देखते हैं। हम इमदाद निकालते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों में नहीं देखते हैं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में कौन मोहताज है, कौन कल्लाश है, कौन तंगदस्त है। हम गैरों को तो ज़कात का माल दे देते हैं, माँ इमदाद दे देते हैं, सदका तो अतियात दे देते हैं, और हमारा करीबी रिश्तेदार
اس کا اس سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم قریبی رشتہ داروں کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات کا اگر وہ مستحق ہے اور اس کو ہم دیتے ہیں تو اس کو یہ جو ہے ہم کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کو جوڑنے کا اور دوسرے صدقہ و خیرات اس کو دینے کا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے چوتھا حق بیان کیا، والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یتیموں کے ساتھ، آج یتیموں کے ساتھ کتنے لوگ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ بچپن میں بچے کا باپ یا ماں فوت ہو جاتی ہے، لوگ اس کا مال ہڑپنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بچہ نہ سمجھ ہے، اللہ کے لیے جو ہے بچہ نہ سمجھ ہے، لوگ اس کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، اس کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، ماں کی پیٹ میں تھے، باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے اور جب جو ہے غالباً 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی یتیم کے درد کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے، یتیم کی پرورش کرنے والے کل قیامت کے دن ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، بالکل ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، اللہ رب العالمین تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یتیموں کو مت ستاؤ، یتیموں کی آہ مت لو۔ اور اس کے بعد 5واں حق اللہ رب العالمین نے فرمایا، والجار ذی القربہ، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج تو پڑوسی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جان کے در پہ ہے، ایک پڑوسی کی دوسرے پڑوسی سے نہیں بنتی ہے۔ کسی کا نالی کا مسئلہ ہے، کسی کی دیوار کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ جو ہے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک مجھے محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار قرار دے دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ تو تمہارے پڑوس تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو، سالن تھوڑا زیادہ بنا لو، اور تمہارے پڑوس میں اگر کوئی محتاج ہے، کوئی تنگ دست ہے تو اس کے گھر بھجوا دو۔ لیکن آج ہم میں سے کون کرتا ہے؟ ہم اپنے گھر میں اچھے سے اچھے پکوان کھا لیتے ہیں اور ہمارے پڑوس میں بھوکا پڑوسی رہ جاتا ہے، اس کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویوہار مت کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور یہ جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، تیسرے زنم پر جو ہے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے خلاف معمول کام دیکھا، تو کہا کہ جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا کہ آمین۔ کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اس میں سے ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی ناک خاک آلود کرے، اس شخص کو خائب و خاسر کرے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے 6واں حق بیان کیا، والجار الجنب، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں
जो अजनबी पड़ोसी है, ये तो करीबी पड़ोसियों की, रिश्तेदार पड़ोसी जो है उनकी बात हो रही थी, और जो तुम्हारे अजनबी पड़ोसी है, एक पड़ोसी यहां का है और दूसरा पड़ोसी कहीं बनारस से आके बसा है, लखनऊ से आके बसा है, गोरखपुर से आके बसा है, बहुत दूर का आकर के तुम्हारे पड़ोस में बसा है, उसका भी हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो उसका भी हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम की खूबसूरती है, जो इस्लाम लोगों के हुकूक को बयान करता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वह साहिब बिल जंब, और ये जो है रास्ते के जो साथी होते हैं, जो पहलू के तुम्हारे साथी होते हैं, सफर में हो, ट्रेन में किसी से जान पहचान हो गई, अब वो तुम्हारा साथी हो गया, उसके साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करना है। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन साथियों के साथ भी हुस्न सलूक का बर्ताव करने का हुक्म दिया है। वह साहिब बिल जंब वब्नि सबील, और जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। मुसाफिर, आज मुसाफिर लोग आते हैं, खाने के लिए तरस जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, कोई खिलाने वाला नहीं मिलता है। रमजान के महीने में सफीर आते हैं, कहीं अल्लाह माशा अल्लाह लोग एहतमाम कर देते हैं, वरना लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, भले वो अपने घर का करोड़पति है, और अगर उसका माल रास्ते में लूट पुट गया है, बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, भले वो अपने घर का अरबपति और करोड़पति है, उसकी मदद की जाएगी। ज़कात के माल से भी उसकी मदद की जाएगी। और ज़कात के मसारिफ जो आज बयान किए गए हैं, उसमें एक मसरफ ये भी है वब्नि सबील, मुसाफिर के ऊपर ज़कात के माल को खर्च किया जाएगा। ये इस्लाम का फरमान है मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का फरमान है वब्नि सबील। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे महतहत हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, अब तो गुलामी का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब हमारे मातहत जो नौकर चाकर हैं उनके साथ भी हुस्ने सलूक करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। वमा मलकत ऐमानुकुम, हमें अपने नौकर चाकर के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फकूरा, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन किब्रो ये जो है गुरूर और घमंड करने वाले बंदे को पसंद नहीं करता है। गुरूर और तकब्बुर ये बंदे को ज़ेब नहीं देता है। अगर गुरूर और तकब्बुर किसी को ज़ेब देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को किब्रो गुरूर ज़ेब नहीं देता है। इसी दुनिया के अंदर कारून था, जिसका बहुत लंबा चौड़ा खजाना था, जिसकी चाबियां, जिसके खजाने की चाबियां 40-40 खच्चरों के ऊपर लादी जाती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसने तकब्बुर किया और घमंड किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसके माल समेत इस जमीन के अंदर धसा दिया। फिरौन जैसा जाबिर बादशाह इस दुनिया के अंदर मौजूद था, जिसने अना रब्बुकुमुल आला कहा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दरिया के अंदर डुबो डुबो करके मार दिया। इसलिए गुरूर किसी को ज़ेब नहीं देता है। हम अगर अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर जैसी सिफत पाते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें और अपने अंदर तवाज़ो और आजिज़ी पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तू हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर जो 10 हुकूक बयान किए गए हैं, रब्बुल आलमीन तू उन तमाम हुकूक को कमा हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग इस जलसे के अंदर हाजिर हुए हैं, ए रब्बुल आलमीन तू उन तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए रब्बुल आलमीन तू इनकी इस हाजिरी को जरिए नजात बना दे और ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। रब्बुल आलमीन
تو جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔